کسی کے گناہوں کو, کسی کے باتوں کو اللہ نے چھپایا ہے تو تم اس چادر کو کیوں پھاڑتے ہو؟ وہ جیسا کیسا بھی ہے ہم سے تو اچھا ہے, اس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے, اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کون آدمی دنیا کے اندر ایسا ہے؟ اور ان لوگوں کی جو باتیں سنی میں نے کہ اللہ اللہ, میں نے کھڑا ہو کے دیکھا ان کو, یہ کون لوگ ہیں کہ یہ علماء ہی ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے. اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینا ہی کامیابی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کھو دینا سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پانے کے لیے ہمیں متعدد طریقے بتائے ہیں, جن کو ہم اپنی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں. اب جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. وہی شخص امتحان میں کامیاب ہوگا جو اپنا پیپر صحیح کر کے جائے گا. جو اپنا پیپر مکمل نہ کرے یا پیپر کرے لیکن پیپر میں جواب صحیح نہ ہو, آنسر صحیح نہ ہو, تو وہ شخص ناکام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ عبادتیں فرض کی ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے, کہ جیسے ایک مکان ہوتا ہے اور ایک خیمہ ہوتا ہے, کہ اسلام جو ہے وہ ایک خیمے کی طرح ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں. اس کے بعد میں پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ کہ نماز کو قائم کرنا. پھر فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا. اس کے بعد فرمایا حج ادا کرنا. پھر 5ویں نمبر پر فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ تشبیہ ایسے ہوئی کہ جیسے ایک خیمہ ہے, اس خیمے کے 4 کونے ہیں اور ایک درمیان میں لکڑی ہے. درمیان میں جو لکڑی ہے, درمیان میں جو سہارا اور ذریعہ ہے, وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرے. اور جو پھر 4 کونے ہیں, ان 4 کونوں پر ایک پر نماز ہے, ایک پر زکوٰۃ ہے, ایک پر حج ہے اور ایک پر رمضان کے روزے ہیں. اگر درمیان کی لکڑی ہٹا دی جائے تو پھر خیمہ قائم نہیں رہ سکتا, بلکہ درمیان خیمہ باقی رکھنے کے لیے درمیان کی لکڑی ضروری ہے. تو اگر آدمی کے پاس آدمی اللہ کو نہ مانے, اللہ کے رسول کے رسالت کو نہ مانے, اور وہ نماز پڑھتا رہے, وہ حج بھی کرے, وہ زکوٰۃ بھی دے, وہ روزہ بھی رکھے, تو اس کے روزہ رکھنے کا, اس کے زکوٰۃ دینے کا, اس کے نماز پڑھنے کا, ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آدمی نے جو سب سے پہلی جو لکڑی ہے درمیانی خیمے کی, اس کو قائم رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے, رسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے, اس کے بعد پھر وہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, وہ آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے,
اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے تو پھر اس کا جو خیمہ ہے یہ خیمہ سارا صحیح ہے بالکل کہ درمیانی لکڑی بھی ہے اور چاروں کونوں کی لکڑیاں بھی موجود ہے اور انہی پر خیمے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب ہمیں اور یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ان پانچوں اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو کمزور ہے، جو ہمارے پاس ہے نہیں۔ مثال کے طور پر خیمے کی ایک لکڑی کونے کی کمزور ہے یا ہے ہی نہیں، تو جس کونے کی لکڑی ہے نہیں یا کمزور ہے تو وہ کونا کمزور ہوگا، اگر لکڑی نہیں ہے تو وہ نیچے ڈلا ہوا ہوگا وہاں سے۔ تو ہمارے بھی جس عمل کے اندر کمزوری ہوگی تو ایمان کا وہی ہمارا جو بنیادی جو ارکان ہے، بنیادی جو رکن ہے وہی کمزور ہوگا، اور جب ہمارا بنیادی رکن ہی کمزور ہے تو پھر باقی چیزیں بھی ہماری صحیح نہیں رہ سکتی۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمائی ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے باہر، اس درخت کی ٹہنی آپ نے پکڑی اور اس کو ہلایا، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا اور وہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ خوب اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پڑھنے کی بدولت اس سے اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے گر گئے۔ اور وہ سردی کا زمانہ تھا جیسے آج کل ہے، تو اس موسم کے اندر پتے درختوں سے زیادہ گرتے ہیں، بغیر ہاتھ لگائے گرتے رہتے ہیں، اور اگر ہاتھ سے ٹہنی کو ہلا دیا جائے تو زیادہ گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے نماز ایسے ہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس سے اس کے جو گناہ ہوں گے اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گر جائیں گے، ایسے ہی گھٹ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ہر اذان کے وقت، پانچوں وقت دن میں اذان ہوتی ہے اور پانچوں وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جب صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم کہ اٹھو، اور جو آگ تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلا رکھی ہے اٹھو اور اس آگ کو بجھا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا پھر جس سے ان کی صبح سے لے کر ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور پھر ایسے ہی جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو پھر منادی فرشتہ آواز لگاتا ہے، ایسے ہی عصر کی اذان ہوتی ہے، پھر مغرب کی ہوتی ہے، پھر عشاء کی ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو بندے جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ رات جو ہے نعمت بن جاتی ہے، راحت بن جاتی ہے۔ کہ وہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ لوگ اس رات کو غنیمت جانتے ہیں کہ اب ہمیں تنہائی کا موقع ملا ہے، اب ہمیں فرصت کا وقت ملا ہے، چنانچہ وہ لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے، کہ جب رات آتی ہے وہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے، بستروں میں جائے یا ادھر ادھر کہیں پر بھی جائے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ کہ کوئی آدمی موبائلوں کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی آدمی نشے کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی آدمی بے داری کے اندر لگا ہوا ہے، چور اپنی چوری کرنے کے سراغ میں ہے، کہ ان لوگوں کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے جو ایسے برے اعمال کر کے اس رات کو اپنے لیے وبال جان بناتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ برا عمل کرتے ہیں نہ اچھا عمل کرتے ہیں، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد جا کے سو گئے، کہ نہ ان کو کوئی گناہ ملا نہ ان کو کوئی ثواب ملا، بس وہ جیسے تھے اٹھ گئے۔ تو ہمیں اپنے لیے ہر دن اور ہمیں اپنے لیے ہر رات نعمت بنانی ہے، وبال جان نہیں بنانی۔ ہمیں اپنا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں نہیں گزارنا۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان دیتا ہے اذان دینے والا تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے منادی دیتا ہے کہ ایک ابن آدم مسجد میں آ جاؤ، کہ تم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، یہ جہاں پر بھی تم ہو، کہیں پر بھی ہو، تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم کی جس آگ کو جلانا شروع کیا ہے، اللہ کی عبادت کر کے اس آگ کو بجھا دو، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری شریعت عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی اللہ کے نبی کیا ہے، اور وہ ایک صحابی کے پاس آئے کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے رات میں جو گناہ کیے ہیں اس کے ہاتھ سے ہوئے یا اس کی زبان سے ہوئے، اس کے کانوں سے ہوئے یا اس کے پاؤں سے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی بدولت کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ پھر ایسے ہی آدمی جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے کی بدولت فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں اسے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، انہوں نے ساری چیزیں بیان فرمائی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی کو اپنے کانوں سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ نہر کا پانی گہرا ہو اور آدمی دن میں 5 دفعہ اس نہر کے اندر غوطہ لگائے، اس نہر کے اندر نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے یہی حالت 5 نمازوں کی ہے کہ جب وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 نمازوں کی بدولت اس سے ایسے ہی گناہ کو دھل دیتے ہیں۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا پھر وہ اپنے لیے اور اپنے آخرت کو خراب کر رہا ہے اپنے لیے، اور جہنم کی آگ کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے کہ نماز پڑھے آدمی اللہ سے گناہ معاف کرائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے اندر جو معافی کا اعلان رکھا ہے کہ اس سے علماء نے قرآنی آیات کے ذریعے سے اور احادیث سے جو تحقیق کی ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مفتی یحییٰ احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صغیرہ یا کبیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا۔ اور وہ اس کی 2 وجہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے والد صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اس کی 2 وجہ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، کہ اس کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ اس سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔ آج ہم لوگ گناہوں کے موقع تلاش کرتے ہیں، ہمیں ذہنی طور پہ اس چیز کی طرف ہم خیال نہیں کرتے کہ یہ گناہ کا موقع ہے، لیکن ہم ذہنوں کے اندر یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں انجوائے کا موقع کب ملے گا، ہمیں مزہ لینے کا موقع کب ملے گا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس مزے کے اندر گناہ بھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ کہ ایک آدمی ٹھنڈ ہو رہی ہے پوری اور صبح میں اس کو اپنے لحاظ سے نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس کو ناگوار گزرتا ہے، اس کو ناپسند ہوتا ہے کہ وہ آدمی اٹھے، وہ پھر وضو کرے، پھر باہر نکلے گلی میں، پھر وہ نماز کے لیے جائے، جس کو دقت ہوتی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے وہ ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے جو دیکھنے میں آدمی کو اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو ان کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی گانے سنے گا تو جو گنہگار ہوگا اس کو گانا سننے کے اندر مزہ آئے گا، ایک ایمان والا اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ ابھی میں جمعے سے پہلے ابھی بیٹھا ہوا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اچانک سے مجھے آواز آئی، باہر سے 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے کمرے کے برابر میں باہر ہی۔ اچھا پتا نہیں ہے کیا بات ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو گالیاں دینے کا، بری باتیں کرنے کا یہ مسجد کا علاقہ ہی ملتا ہے اور کوئی جگہ نہیں ملتی۔ رات بیٹھا ہوا عشاء کی نماز کی سنتیں پڑھ رہا کمرے میں، اتنی گالیوں کی آواز باہر سے، گالیوں کی آواز باہر سے، کم سے کم جن لوگوں کے گھر آس پاس میں ہیں وہی نکل کے ان کو منع کر کے بھائی یہاں مت کھڑے ہو، اپنے گھر چلے جاؤ، کوئی نہیں روکتا۔ تو ابھی 2 شخص کھڑے ہوئے، ان سے متعلق اب سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ ان کو دیکھ کر فرشتے بھی مان لیا، اتنے سیدھے لگتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو باتیں سنی میں نے کہ اللہ اللہ، میں نے کھڑا ہو کے دیکھا ان کو، یہ کون لوگ ہیں
کہ یہ علماء ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے, یہ مولوی ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے کہ ان کی جیب میں 10 روپے ڈال دو تو بس یہ راضی ہو جاتے ہیں. مجھے 3 سال ہو گئے یہاں پر, کبھی 10 روپے دیے ہدیے میں؟ دیے کبھی نہیں دیے, کبھی. دونوں بیٹھے سن رہے ہیں ابھی یہیں پر. الحمدللہ اگر میں بتاؤں پوری بستی کے اندر سے 3 لوگ ہیں جو مجھے ہدیہ دیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, آدمی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. ایک آدمی ہر جمعے کے دن 100 روپے دیتا ہے اگر وہ آتا ہے. ایک آدمی بیچارہ غریب ہے, وہ کام کرتا ہے, کئی بار جب بھی وہ کام سے واپس آتا ہے وہ بیچارہ مسجد میں بھی دیتا ہے, مجھے بھی دیتا ہے, مؤذن صاحب کو بھی دے کے جاتا ہے. ایک آدمی اور ہے کہ کبھی 2-4 مہینے میں اگر خیال میں آ گیا تو دے دیا. صرف یہ لوگ ہیں, ورنہ کوئی نہیں دیتا. یہ ذہنوں کے اندر ہے کہ یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, فلاں نے یہ دیا ہوگا. ہر آدمی سوچے کہ میں نے کب کیا دیا تھا, کوئی کچھ نہیں دیتا. ہر جمعے کے اندر یہاں پر بیان ہوتا ہے, کسی جمعے کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ برائیاں کرنی شروع کر دو. ہر جمعے کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو, برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اولاد کا خیال کرو, اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ, خود کو جہنم سے بچاؤ. ہر جمعے کے اندر یہی فکر ہوتی ہے, یہی بیان ہوتا ہے. اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا. کسی مولوی نے کبھی آج تک آپ کو یہ کہا کہ نماز چھوڑو. کسی عالم نے کہا کہ آپ جا کے جہنم میں گر جاؤ. وہ چاہے کچھ بھی عمل کرے, وہ کیسے بھی ہو, لیکن حکم تو اچھائیوں کا ہی کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے جو میں لیجیے جو حالات جانتا ہوں, ان لوگوں کے حالات بڑے خستہ ہے گھروں کے. دین پر وہ لوگ خود قائم نہیں ہیں, ان کی اولاد کسی کام کی نہیں ہے, اور کھڑے ہوئے علماء کے خلاف زبانیں نکال رہے تھے, یہ لے کے جائیں گے. ایمان والے ہی ہمیں ماریں گے, ایمان والے نہیں ماریں گے. ایمان والوں کو ان کے جو اعمال ہیں وہ ماریں گے. ان کو ایمان والے نہیں ماریں گے کسی کو. ایمان تو ایک ہماری بچانے کی ضمانت ہے, ایمان تو ایک ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ایمان تو ہمیں اسلام پر چلنے کا, اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا شوق دلاتا ہے. آپ اپنے اندر جھانکے ہر آدمی کہ میں کس لیول کا ہوں, کہاں پر ہوں. کسی میرے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ دوسرے علماء کے بارے میں کہہ رہے تھے, لیکن میں کہتا ہوں عالم کوئی بھی ہے, عالم ہے. عالم کے خلاف زبان نکالو گے تو امید ہے کہ تمہارا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا. عالم کے خلاف زبان نکالو گے تو قبر میں قبلے کی طرف سے چہرہ بھی گھما دیا جائے گا, بخشش نہیں ہے کہیں پر. عالم ہے, اگر کسی کے گناہوں کو, کسی کی باتوں کو اللہ نے چھپایا ہے تو تم اس چادر کو کیوں پھاڑتے ہو؟ وہ جیسا کیسا بھی ہے, ہم سے تو اچھا ہے, اس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے, اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کون آدمی دنیا کے اندر ایسا ہے نبیوں کو چھوڑ کر کہ جو آدمی گناہوں سے معصوم ہو؟ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے بھی آپ کے بھی جو برائیوں والے جو اعمال اللہ نے چھپا رکھے ہیں, اللہ میرے اعمال کو ظاہر کر دے, آپ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. اللہ آپ کے اعمالوں کو ظاہر کر دے, آپ کسی سے نگاہ نہیں ملا پاؤ گے. ہماری جو دل کی حالت ہے وہ اللہ جانتا ہے. بس ہم دوسروں سے اچھا اعتقاد رکھیں, ہم دوسروں کے بارے میں اچھی بات کریں. یاد رکھو, دوسروں کی بیماریوں کا ذکر کر کے اپنی بیماری صحیح نہیں ہوتی. دوسروں کی کمیوں کو اچھال کے اپنی کمی اچھی نہیں ہوتی. اپنے زخم کا علاج کرو گے, آپ کا زخم صحیح ہوگا. اگر اپنی کمیوں کو سدھارو گے تو آپ کی کمی صحیح ہوگی, کسی اور کی کمی صحیح نہیں ہوگی. ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ نہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں کہ فلاں ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. یاد رکھو, کل قیامت کے دن علماء سے یا مولویوں سے تو تمہارے بارے میں سوال کیا بھی جائے گا کہ تم نے ان کو کیا بتایا تھا, تمہارے پاس جو علم تھا کیا پہنچایا تھا, ان کو اچھائیوں کا حکم کتنا کیا تھا, برائیوں سے منع کیا کتنا کیا تھا. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے, وہ ذمہ داری کو نبھائے. اور ہر لائن کے اندر کوئی بھی لائن ہو, ہر لائن کے اندر اچھے آدمی بھی ہے, برے آدمی بھی ہے, کوئی بھی لائن ہو, لیکن یاد رکھو اگر ہم اچھے لوگوں کی اچھائی دیکھیں گے تو ہم اچھائی سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم برے لوگوں کی صرف برائیاں دیکھتے رہیں گے یا لوگوں کے اندر صرف کمیاں نکالتے رہیں گے, دوسروں کے اندر کمیاں وہ نکالتا ہے جس کے خود کے اندر ہزاروں کمیاں ہوتی ہے. ایک سمجھدار آدمی, ایک سنجیدہ انسان, یہ تو کسی کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں, وہ تو اس کو تو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کے ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت حسین کو جس نے قتل کیا, وہ یزید کے بارے میں پوچھنے لگا کہ حضرت یزید کیا ہے, وہ کافر ہے یا ایمان والا ہے, کیا ہے؟ حالانکہ بات کھلی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے. تو وہ اپنا سر نیچے دے کے بیٹھ گئے, جیسے کوئی آدمی افسوس میں سر پکڑتا ہے ایسے. تو وہ پوچھنے لگا کہ حضرت میں نے ایسا کیا کہہ دیا, آپ کو اتنا دکھ ہوا, اتنی تکلیف ہوئی, کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں یزید کی پڑ گئی, یہاں اپنا ہی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, کہ یہاں تو اپنی فکر ہے. ہر آدمی فکر اپنی کرے. جب ہم اپنی فکر کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر امت کی بھی فکر ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.